پروردگار سے دعا کریں اللہ بار بار ہمیں ایسے مواقع نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک ایک عظیم مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لوگوں رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ قرآن وہ قرآن کہ جس کے بارے میں یہ فرمایا گیا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے، اگر ہم اس کتاب کو پہاڑوں پر اتارتے تو پہاڑ بھی اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، وہ بھی اس کے بوجھ کو برداشت نہ کر سکتے۔ لیکن اللہ نے انسانوں کو یہ کتاب عطا کی اور انسانوں کے سردار اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن کو اتارا اور پھر آپ کے ذریعہ سے آسان کر کے آپ کی امت کو دے دیا گیا۔ وَإِنَّهُ تنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین، کہ یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ نزل به الروح الامین، اسے روح الامین جبرائیل امین لے کر اترتے ہیں۔ على قلبك، آپ کے دل پر اس کو اتارا گیا ہے۔ لتكون من المنذرین، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ آپ کو دیا گیا، پھر آپ کے ذریعہ سے اس امت کو آسان کر کے دے دیا گیا۔ فإنما يسرنا بلسانک، کہ ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبانی آسان کر دیا، آسان کر کے امت کو دے دیا۔ اور یہ وہ دولت ہے، قرآن پاک کی عظیم دولت ہے کہ اور وہ نعمت ہے جس کا مقابلہ دوسری نعمتیں نہیں کر سکتی ہے۔ پروردگار نے ہمیں بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ خود کہتا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ لیکن جتنے انعامات اللہ نے کیے ہیں ان انعامات میں سے سب سے پہلی نعمت اور سب سے سر فہرست اور سب سے عظیم نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے وہ قرآن کریم ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، سورہ رحمان جس کو عروس القرآن کہا گیا، یعنی قرآن کی یہ دلہن صورت ہے جس میں پروردگار نے بہت سی نعمتوں کو بیان فرمایا۔ جو انعامات اللہ نے دنیا میں انسانوں پر کیے ان کو بھی بیان کیا، اور جن انعامات کا تعلق عالم برزخ سے ہے ان کو بھی بیان کیا، جن انعامات کا تعلق عالم آخرت سے ہے ان کو بھی اس صورت کے اندر اللہ نے بیان فرمایا۔ لیکن ان تمام نعمتوں میں سر فہرست جس نعمت کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے وہ قرآن کی نعمت ہے۔ الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے اور اس کی رحمت اور مہربانی کیا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوا، وہ رحمان کیوں ہے؟ جواب آ گیا، علم القرآن، اس نے تم کو قرآن عطا کیا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے عظیم نعمت یعنی قرآن تمہیں عطا کیا ہے۔ اور اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے پروردگار نے قرآن کی اس عظیم نعمت کو اس طرح واضح کیا کہ وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، پیارے آپ کو بھی اس بات کی امید نہیں تھی کہ آپ کو یہ قرآن دیا جائے گا، لیکن ہم نے آپ پر کرم کیا اور آپ کو یہ کتاب دے دی ہے۔ تو یہ عظیم کتاب ہے قرآن پاک، اس کا تعلق رمضان کے ساتھ، رمضان میں یہ اتری ہے، یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کریم کو رمضان المبارک میں اتارا گیا۔ انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر، لیلۃ القدر میں، شب قدر میں پروردگار نے پورے قرآن پاک کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اتار دیا، پھر وہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سال میں تھوڑا تھوڑا قرآن پاک تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن پاک اتارا پروردگار نے۔ تو رمضان کو جو عظمت ملی ہے یہ قرآن کی وجہ سے ملی ہے۔ معلوم ہوا رمضان اور قرآن کا ایک خاص تعلق ہے۔ اس لیے میرے ایمانی بھائیوں، جب اللہ نے ہمیں یہ مہینہ عطا کیا ہے اب ہم اس مہینے میں خاص طور سے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑیں، قرآن کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کریں، اپنے تعلق کو مضبوط کریں، قرآن پاک کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ ہم رمضان میں ترتیب بنائیں، اپنے آپ کو دوسرے
دوسرے کاموں سے، دوسرے جتنے بھی کام ہیں ان سے اپنے آپ کو خالی کریں اور صرف اللہ کی عبادت اور بندگی میں لگ جائیں، اور اس میں بھی خاص طور سے قرآن حکیم کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ قرآن کے جو حقوق ہیں، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ، انہوں نے قرآن کریم کے 4 حقوق بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا حق ہے قرآن پاک کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، اور دوسرا حق ہے قرآن پاک کو سمجھنا کہ ہمارا رب اپنی اس آخری کتاب میں ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے۔ اس پروردگار نے سورہ فاتحہ میں ہمیں کیا پیغام دیا، سورہ بقرہ میں کیا پیغام دیا، سورہ آل عمران میں کیا پیغام دیا۔ قرآن کی 114 سورتیں ہیں، ان میں سے کس سورت میں اس نے ہمیں کیا پیغام دیا، وہ رب ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، اس بات کو ہم سمجھیں، اس کو ہم جانیں اور قرآن پاک میں تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ اس لیے اللہ نے یہ قرآن اتارا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن کے اندر تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ اللہ نے اس لیے ہمیں یہ کتاب عطا کی ہے، صرف اس لیے نہیں کہ بس اس کو ثواب کے ارادے سے ہم پڑھ لیں، ثواب کی نیت سے پڑھ لیں، یا یہ کہ جو ہے اس کو عظمت کے ساتھ جو ہے غلاف کے اندر لپیٹ کے اوپر بند کر کے رکھ دیں، نہیں، بلکہ یہ کتاب پروردگار نے سمجھنے کے لیے بھیجی ہے ہمیں کہ ہم اس کو سمجھیں اور پھر اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ یہ ایک ضابطہ حیات ہے جو پروردگار کی طرف سے مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے پوری دنیا کے انسانوں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت نامہ آ چکا ہے، ایک واعظ آ چکا ہے، ایک موعظت نصیحت آ چکی ہے، لہذا اس کو سمجھو، اس کو اختیار کرو۔ اور جب نصیحت کی جاتی ہے اس سے پھر دلوں کی جو زمین ہے یہ ہموار ہو جاتی ہے، دل نرم ہو جاتے ہیں، دلوں کی سختی دور ہو جاتی ہے، اور جب دلوں کی سختی دور ہو جائے گی، دل نرم ہو گئے، اب دل کی بیماریوں کا علاج اس میں رکھا ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، تمہارے دل کے اندر تکبر ہے، تمہارے دل کے اندر حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، خود پسندی ہے، خود ستائی ہے، یہ تمام کے تمام دل کے امراض ہیں، دل کی بیماریاں ہیں۔ ان بیماریوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر رکھا ہے۔ وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ کتاب تمہارے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ بس تمہیں اگر سیدھے راستے کی تلاش ہے تو یہ کتاب تمہیں سیدھا راستہ بتائے گی۔ اسی لیے پروردگار نے ہمیں سکھایا، ہم سورہ فاتحہ کے اندر اس سے دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کے راستے پر جو جن پر تیرا غضب اترا اور جو راہ راست سے بھٹک گئے ہیں۔ ہم نے اللہ سے یہ دعا کی، پروردگار نے اس کے جواب میں پوری کتاب ہمیں دے دی۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، الف لام میم ذالک الکتاب، ارے تمہیں ہدایت کی تلاش ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں ہدایت کہاں ہے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، کتاب ہدایت، لا ریب فیہ، جس میں کسی شک شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں اس نے تمہارے لیے رہنمائی رکھی ہے۔ سیدھا راستہ تم تلاش کرنا چاہتے ہو، سیدھے راستے کو طلب کر رہے ہو، وہ راستہ تمہیں قرآن سے ملے گا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن پاک بالکل سیدھے راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہے۔ آؤ آ کر قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، وابستہ ہو جاؤ، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس کو سمجھو، تمہیں سیدھا راستہ مل جائے گا۔ تم ادھر ادھر بھٹک رہے ہو، کبھی کہتے ہو ادھر سے ملے گا، کبھی سمجھتے ہو ادھر سے ملے گا، نہیں نہیں، اگر تمہیں سیدھے راستے کی تلاش ہے، اللہ کی کتاب کے قریب آ جاؤ، اس سے پوچھو، یہ تمہاری رہنمائی کرتا جائے گا اور تمہیں سیدھا راستہ بتاتا چلا جائے گا۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ جب دل کی سختی دور ہو گئی، دل کی بیماریوں کا علاج ہو گیا اور آدمی راہ راست پر آ گیا، اس کو ہدایت مل گئی، اب اللہ کی طرف سے پھر اس کو نوازا جاتا ہے، اس پر اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ،
اور یہ کتاب ایمان والوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ تو میرے ایمانی بھائیوں، اللہ نے یہ رمضان کا مہینہ ہمیں عطا کیا ہے، لہٰذا ہم آج کی اس مجلس میں پکا ارادہ کریں، عہد کریں کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑیں گے، انشاءاللہ قرآن کو پڑھیں گے۔ کہیے انشاءاللہ ہم قرآن کو پڑھیں گے اور صحیح پڑھنے کی کوشش کریں گے اور قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ تیسرا حق ہے قرآن پر عمل کرنا اور اس کو اپنے لیے ضابطہ حیات بنائیں گے، زندگی گزارنے کا قانون سمجھیں گے اور اس کے مطابق ہم زندگی بسر کریں گے۔ اور چوتھا حق ہے کہ پھر جو ہمارے پاس قرآن ہے اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے، دوسروں کے سامنے اس کو بیان کیا جائے، دوسروں تک اس دولت کو پہنچایا جائے، یہ بھی قرآن پاک کا حق ہے۔ یہ 4 حقوق ہیں جو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ انہوں نے بیان فرمائے ہیں۔ لہٰذا میرے ایمانی بھائیوں، آج ارادہ کریں ہم 4 حقوق انشاءاللہ ادا کریں گے۔ رمضان کو جو عظمت ملی ہے وہ قرآن کی وجہ سے ملی ہے، اور کتنا عظیم ہے یہ مہینہ۔ ایک روایت میں اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں ہمیں خطبہ دیا، یعنی شعبان کی 29ویں تاریخ میں ہمارے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعظ فرمایا، ایک تقریر کی۔ اس میں آپ نے فرمایا، ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارکن، اے لوگو تم پر چھا گیا ہے، تم پر آ گیا ہے، تم کو ڈھانپ لیا ہے ایک عظیم مہینے نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم پر ایک عظیم مہینہ بھیج دیا ہے اور اس مہینے نے گویا تمہیں ڈھانپ لیا، تم پہ وہ چھا گیا ہے۔ قد اضلکم شہر مبارکن شہر عظیم، عظیم مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، یہ تمہارے پاس آ گیا ہے۔ شہر مبارک، ایسا مہینہ ہے جو بابرکت ہے، جس میں برکت ہی برکت ہے۔ اور کیا برکت ہے اس کے اندر؟ برکت کا مفہوم پہلے سمجھیں۔ برکت کا مفہوم یہ ہے کہ تھوڑی چیز ہو اس میں کام زیادہ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں برکت۔ ایک ہے کثرت، ایک ہے برکت۔ کثرت کا مطلب ہے بہت زیادہ ہو اور کام نہ ہو، اور برکت کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی چیز ہو اس سے کام زیادہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 100 روپیہ ہے اور اس میں 1000 کا کام ہو جائے، یہ ہے برکت۔ اور کثرت یہ ہے ایک آدمی کے پاس 1000 روپیہ ہے اور اس کا کام 1000 میں بھی نہ ہو، اس کو کثرت کہتے ہیں۔ کہا یہ مہینہ برکت والا ہے، اس میں کام تھوڑا کرو گے اللہ اس پر اجر و ثواب تمہیں زیادہ دے گا۔ اور پھر اس کی برکت کو واضح کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، اس سے پہلے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلتہ تطوعا، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے کو فرض کیا ہے اور اس کی راتوں کے قیام کو اللہ تعالیٰ نے ثواب کی چیز بنایا ہے، یعنی دن میں روزہ جو ہے وہ فرض کیا ہے اور رات کو تراویح کی نماز قیام جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے نفل عبادت قرار دیا ہے۔ لہٰذا رات کو قیام کیا جائے، دن میں روزہ رکھا جائے، رات کو قیام کیا جائے۔ معلوم ہوا یہ ایک مخصوص قیام ہے جس کی طرف اشارہ ہے، ورنہ تو سال بھر ایک مومن رات کو قیام کرتا ہی ہے، تہجد کی نماز کی پابندی کرتا ہے، بلکہ ایمان والوں کی یہ صفت بیان کی گئی، الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ایمان والے تو وہ ہیں کہ جو رات گزارتے ہیں سجدے اور قیام کی حالت میں۔ کہیں بیان کیا تتجافى جنوبہم عن المضاجع يدعون ربہم خوفا وطمعا، ان کے پہلو ان کے بستروں سے جدا رہتے ہیں، الگ رہتے ہیں، يدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ کہیں بیان فرمایا کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ ان کے پہلو راتوں کو ان کے بستروں کے ساتھ بہت کم لگتے ہیں اور سحری کے وقت میں وہ استغفار کرتے ہیں۔ یہ صرف رمضان کے لیے نہیں، پورے سال کے لیے ہے کہ ایک مومن کی پورے سال کی رات جو ہے وہ قیام میں گزرتی ہے، یعنی وہ تہجد کی نماز کی پابندی کرتا ہے۔ تو تہجد کی نماز
نماز تو پورے سال پڑھنی ہے، لیکن اس مہینے میں خاص طور سے قیام کو اللہ تعالیٰ نے مشروع کیا ہے۔ وہ کون سا قیام ہے؟ وہ تراویح کی نماز ہے، جس میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، قرآن پاک سنا جاتا ہے۔ 20 رکعت تراویح کی نماز یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اور صرف یہ 20 رکعت تراویح کی نماز ہی نہیں، بلکہ اگر دوسرے الفاظ میں اس کو تعبیر کیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے مقامات ہیں جو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خاص طور سے رمضان المبارک میں عطا کرتے ہیں کہ 20 رکعتیں ہیں، 20 رکعتوں میں 40 سجدے ہوتے ہیں، 40 مقامات قرب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ یہ اس کا انعام ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے میرے ایمانی بھائیوں، رمضان المبارک کی قدر کریں اور تراویح کی نماز کا اہتمام کریں اور پوری 20 رکعت نماز تراویح پڑھیں، پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کے کلام کو سنیں، پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ کہ میرے رب کا کلام پڑھا جا رہا ہے، وہ عظیم کلام پڑھا جا رہا ہے کہ جس کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر اس کو پہاڑ پر اتارا جاتا، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ جو اللہ نے اس امت کو خاص طور سے عطا کیا ہے، آخری پیغام ہے بندوں کے نام اللہ کا جو نماز میں پڑھا جا رہا ہے، پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ ہم کھڑے ہوں اور بشاشت کے ساتھ ہم کھڑے ہوں اپنے رب کے سامنے اور اس کی رضا مطلوب ہو، اس کو راضی کرنے کے لیے کھڑے ہوں۔ پھر دیکھیے کتنا سرور آتا ہے، کتنا چین اور سکون آدمی کو نصیب ہوتا ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی کچھ رکعتیں پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں کرتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ پوری 20 رکعت پڑھیں۔ خاص طور سے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ بس 8، 10 یا 12 رکعت کے بعد چلے جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رہے ہیں، وہ خسارے میں ہے، وہ گھاٹے کے اندر ہے کہ اللہ کے قرآن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اللہ کے سامنے جھکا جا رہا ہے، یہاں نماز پڑھی جا رہی ہے، اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ قرآن سے بھاگ رہے ہیں، وہ نماز سے بھاگ رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ جس وقت پروردگار ان لوگوں کو جن لوگوں نے قرآن پاک کو چھوڑا ہوگا، قرآن سے اعراض کیا ہوگا، ان کی سزا کو اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ وہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کیا جواب دیں گے؟ اللہ یہ فرماتا ہے کہ جو لوگ قرآن سے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القیامة اعمى قال رب لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصیرا من اعرض عن ذکری۔ اللہ فرما رہا ہے جو شخص میرے اس ذکر سے یعنی قرآن سے اعراض کرتا ہے، اس سے دور بھاگتا ہے، وہ یاد رکھے فإن له معیشة ضنکا، تو اس کے لیے دنیاوی زندگی کا گزران یہ تنگ ہو جائے گا۔ دنیا کی زندگی میں اس کو سکون نہیں مل سکتا ہے، اس کو اطمینان نہیں حاصل ہوگا، وہ پریشان رہے گا۔ فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القیامة اعمى، اور قیامت کے دن ہم ان کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ ونحشره يوم القیامة اعمى، اس وقت یہ کہے گا قال رب لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصیرا، اے میرے پروردگار میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا، میری آنکھیں تھی، آج آپ نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا ہے؟ وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ فرمائیں گے میری آیتیں تیرے سامنے آتی تھیں، تجھے پڑھ کر سنائی جاتی تھی تو ان سے دور بھاگتا تھا، تو ان کو چھوڑ دیتا تھا، ان کو بھلا دیتا تھا۔ وكذلك اليوم تنسى، اسی طرح آج تجھے یہاں بھلا دیا جائے گا، آج میری رحمت تیری طرف متوجہ نہیں ہوگی۔ اللہم احفظنا، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے ایمانی بھائیوں پورا اہتمام کریں۔ ہم کیا ہے 1-1.5 گھنٹہ اگر ہم کھڑے رہیں گے، اللہ کے لیے کھڑے رہنا ہے نا، رب کے لیے کھڑے رہنا ہے، پروردگار کے سامنے کھڑے رہنا ہے، جس اللہ نے ہمیں یہ طاقت عطا کی، جس نے سب کچھ ہمیں عطا کیا ہے، جو زندگی کے یہ سانس ہمیں دے رہا ہے، ہمیں یہ زندگی گزارنے کے لمحات عطا کر رہا ہے، اس رب کا دیا ہوا وقت کیا ہم اس کے سامنے کھڑے ہونے میں نہ لگائیں؟ اس لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، پروردگار نے اس کے روزے کو فرض کیا ہے اور اس کے قیام کو یعنی رات کے قیام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ثواب کی چیز بنایا ہے، لہذا اس کا اہتمام کیا جائے۔ پھر آپ نے فرمایا فی لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ برکت بیان کی جا رہی ہے قرآن کی، یہ رمضان کی برکت بیان کی جا رہی ہے کہ ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مطلب کیا ہے؟ رات ایک ہے، اگر وہ کسی کو نصیب ہو جائے، مل جائے تو ایسا ہے جیسے 1000 مہینوں تک اس نے عبادت کی۔ تو وقت تھوڑا اور کام
زیادہ ہو رہا ہے، ثواب زیادہ اللہ تعالی ہمیں عطا کر رہا ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، جس شخص نے اس مہینے میں ایک نفلی عبادت ادا کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہا، کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، وہ ایسے ہے جیسے کہ اس نے اس کے علاوہ ایک فرض ادا کیا ہو۔ ومن ادى فيه فريضة كان كمن ادى 70 فريضة فيما سواه، اور جس نے ایک فرض اس میں ادا کیا ہے وہ ایسے ہے جیسے کہ اس نے 70 فرض ادا کیے ہوں۔ پہلے ہم یہ سمجھیں کہ نفل میں اور فرض میں فرق کیا ہے، نفل اور فرض میں فرق کیا ہے، پھر اس کی اہمیت ہمیں ہمارے سامنے آئے گی اور اہمیت ظاہر ہوگی۔ اگر ایک آدمی فرض نماز اس کو وقت پر نہ پڑھے، وقت ٹال کر قضا کر کے پڑھتا ہے، تو اس ایک نماز کو قضا کرنے کا جو اس کو نقصان ہوا ہے، اگر زندگی بھر نوافل پڑھتا رہے تو وہ ساری نفلیں مل کے اس ثواب کو پورا نہیں کر سکتی ہیں جو ثواب اس کا کم ہوا ہے نماز کو قضا کرنے کی وجہ سے۔ تو گویا فرض چھوڑنے نہیں بلکہ فرض کو قضا کر کے ٹال کر کے اگر اس نے پڑھا ہے تو اس سے جو اس کو خسارہ ہوا، نقصان ہوا، گھاٹا ہوا، اس گھاٹے اور نقصان کی تلافی زندگی بھر یہ نفلوں پہ نفل پڑھتا چلا جائے تو نفل سے وہ پورا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رمضان میں یہ برکت عطا کرتا ہے کہ اس میں ایک نفلی عبادت کو فرض کا درجہ دے دیا جاتا ہے، فرض کے برابر اللہ ثواب دیتا ہے، اور ایک فرض اگر ادا کرتا ہے تو 70 فرضوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا مطلب کیا ہے؟ الصبر علی الطاعات، آدمی عبادات پر ڈٹ جائے، عبادت پر صبر کرے، جم جائے، چاہے اس میں مشقت ہو، پریشانی ہو، تب بھی آدمی اس عبادت کو کرے۔ مثال کے طور پر تراویح کی نماز ہے، 20 رکعت ہے، تھوڑی سی دل پر جو ہے وہ بھاری گزر رہی ہے، مشقت ہے، پریشانی ہے، اب یہ صبر کرے، صبر کر کے ڈٹ جائے اور اس عبادت کو انجام دے۔ اسی طریقے سے روزہ صبح سے شام تک، اس میں یہ دقت اور پریشانی ہے، بار بار کھانے کو جی چاہتا ہے، پیاس لگتی ہے شدت کی، اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ کہا یہ صبر کا مہینہ ہے، اس میں ڈٹ جاؤ اللہ کی عبادت اور بندگی میں، لہذا الصبر علی الطاعات، عبادات پر ڈٹ جاؤ، صبر کر کے دکھاؤ، مشقت اور پریشانیوں کو برداشت کرو۔ اور صبر عن المعاصی، اور دوسرا صبر کا مفہوم ہے گناہوں سے صبر کرنا، گناہوں سے بچنا۔ بار بار دل کے اندر گناہوں کے خیالات آتے ہیں، نفس جو ہے وہ برائی پر آمادہ کرتا ہے، ابھارتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس یہ برائی پر انسان کو آمادہ کرتا ہے، بس فوراً سوچے ارے میرا تو روزہ ہے، میں کیوں یہ گندی چیز دیکھ رہا ہوں، میرا تو روزہ ہے، میں کیوں اپنی نظر کو ناپاک کروں کسی غیر محرم کی طرف اسے اٹھا کر، ارے میرا تو روزہ ہے، میں کیوں اپنے کان کو گندی بات سن کے ناپاک کروں، ارے میرا تو روزہ ہے، میں اپنی زبان سے کوئی گندی اور غلط بات اور جھوٹی بات یا اسی طرح غیبت کی بات یا پھر یہ کہ کسی کو گالی گلوچ کر کے اس کو ناپاک کیوں کروں، فوراً سوچے میرا روزہ ہے۔ اب نفس اس کو برائی پر آمادہ کرتا ہے یا اپنے آپ کو روکتا ہے کہ میرا روزہ ہے۔ یہ ہے وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے، الصبر عن المعاصی۔ اور تیسرا مفہوم الصبر علی الشدائد، اگر پریشانی اور مصیبت آ جائے اس کو برداشت کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ تو یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے جس میں انسان کو صبر کی گویا پریکٹس کرائی جاتی ہے، صبر کی اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ کیسے اس کو عبادات پر جمنا ہے، کیسے اس کو گناہوں سے بچنا ہے، اور کیسے اس کو مصیبت اور پریشانیوں پر صبر کرنا ہے۔ جیسے اس وقت شدت کی پیاس کو برداشت کر رہا ہے، یا اسی طریقے سے شدت کی بھوک لگی ہے اس کو برداشت کر رہا ہے، یہ رات کو جی نہیں چاہ رہا کھڑے ہونے کا، پھر بھی کھڑا ہوگا قیام میں، پھر بھی تراویح کی نماز پڑھ رہا ہے دل پہ پتھر رکھ کے۔ تو یہ گویا ایک قسم کا اس کو ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ کوئی مصیبت اور پریشانی آ جائے آدمی کو چاہیے کہ اس پر صبر کرے، ڈٹ جائے۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور جو صبر کے ساتھ اس مہینے کو گزارے گا اس کا بدلہ پھر جنت ہے، جنت کے علاوہ کوئی اور چیز
نہیں ہے جنت اس کو دے دی جائے گی۔ وہ شہر المواسات، اور وہ غمخواری کا مہینہ ہے، اس میں ہمدردی آتی ہے دوسرے انسانوں کی کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے، جو فاقوں پہ فاقے برداشت کرتے ہیں، تو اس میں ہم صبح سے شام تک جو بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، اس سے ان کے فاقوں کی قدر جو ہے وہ آدمی کو محسوس ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ ہمدردی اور مواسات کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اس سے آگے انشاءاللہ آئندہ جمعے کو پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا کریں پروردگار ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ پروردگار ہمیں اس مہینے کے اندر اور اس کے بعد بھی عبادات کرنے کی توفیق